الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب کسی نے سجدہ کی آیت تلاوت کی، خواہ اس نے سجدہ کی آیت سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے سجدہ کے حرف کو آگے یا پیچھے والے کلمہ سے ملا کر پڑھ لے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سجدہ کی آیت سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر 3، امام کے سجدہ تلاوت سے مقتدی پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، خواہ مقتدی سجدہ کی آیت کو سنے یا نہ سنے۔ سجدہ تلاوت حیض و نفاس والی عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ مقتدی کی آیت سجدہ کی تلاوت سے نہ مقتدی پر سجدہ واجب ہوتا ہے نہ امام پر، اور سجدہ تلاوت نہ سونے والے پر واجب ہوتا ہے، نہ پاگل و دیوانہ پر، نہ بچہ اور کافر پر۔ سجدہ تلاوت انسان کے علاوہ کسی دوسری چیز سے سننے پر واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ طوطا وغیرہ ہے، اور سجدہ تلاوت آلات ریکارڈنگ سے سننے پر واجب نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ٹیپ ریکارڈ اور فون گراف وغیرہ ہے۔ اور سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے وجوب کا وقت کبھی طویل ہوتا ہے اور کبھی فی الفور یعنی فوراً۔ جب سجدہ والی آیت نماز سے باہر پڑھی جائے تو سجدہ کو مؤخر کرنے کی گنجائش رہتی ہے، اور مؤخر کرنے کی صورت میں گناہ لازم نہیں آتے، لیکن مؤخر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا جو نماز سے باہر کی سجدہ تلاوت کی ادائیگی میں تاخیر کر دے، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور سجدہ تلاوت کا فوراً ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ اس کا وجوب نماز کے اندر ہو، اس طور پر کہ نماز پڑھنے کی حالت میں سجدہ کی آیت تلاوت کر لی تو اس کا اس صورت میں فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ فوراً کی حد یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ کے درمیان اتنا وقت نہ ہو کہ جس میں 3 آیتوں سے زیادہ کی تلاوت کی جا سکے۔ تو اگر ان دونوں کے درمیان اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں 3 سے زائد آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے تو اس کو فوراً نہیں کہا جائے گا۔ تو اگر کسی نے آیت سجدہ کی تلاوت کا سجدہ نہ کیا بلکہ فوراً رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں سجدہ کی نیت کر لی تو یہ رکوع سجدہ کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح آیت سجدہ کی تلاوت کا سجدہ نہ کیا بلکہ اس نے فوراً نماز کا سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ کافی ہوگا، خواہ وہ سجدہ تلاوت کی نیت کرے یا نہ کرے۔ جب فوراً کی حد ختم ہو جائے تو سجدہ تلاوت اس آدمی سے نماز کے رکوع و سجود کے ذریعے سے ساقط نہ ہوگا، بلکہ اس سجدہ تلاوت کے لیے ایک خاص سجدہ نماز مکمل کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہوگا، اور نماز کے باہر اس کی قضا نہ کرے گا، اس لیے کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر نمازی نماز سے سلام کے ذریعے سے نکلا ہے تو وہ اس سجدہ کو اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک کہ وہ سلام کے بعد کسی ایسے عمل میں مشغول نہ ہوا ہو جو کہ نماز کے منافی ہے۔ جب امام اور مقتدی سجدہ کی آیت ایسے شخص سے سنے جو کہ ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تو امام اور مقتدی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے اس سجدہ کو نماز کی حالت میں ادا کر لیا تو درست نہیں ہے، لیکن ان سجدوں سے ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے امام سے سجدہ کی آیت سنی، پھر امام کے سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اس کی اقتداء کر لی تو وہ اپنے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت میں شریک ہو جائے گا۔ کسی شخص نے امام سے سجدہ کی آیت سنی، پھر امام کے سجدہ تلاوت کے بعد اسی رکعت میں امام کی اقتداء کر لی تو وہ سجدہ تلاوت کو پانے والا شمار کیا جائے گا،
اور الگ سے سجدہ نہیں کرے گا، نہ نماز میں نہ نماز کے باہر۔ جب کسی شخص نے نماز کے باہر سجدہ کی آیت تلاوت کی اور سجدہ نہ کیا، پھر اسی سجدہ کی آیت کو نماز میں دوبارہ لوٹایا اور سجدہ کیا، تو یہ سجدہ دونوں سجدوں کی جانب سے کافی ہوگا جب تک کہ مجلس نہ بدلے۔ کسی شخص نے ایک ہی آیت سجدہ کو ایک مجلس میں متعدد بار پڑھا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ کسی شخص نے ایک مجلس میں سجدہ کی آیت تلاوت کی، پھر مجلس بدل گئی اور پھر اسی سجدہ کی آیت کو دہرایا تو اس پر سجدے واجب ہو جائیں گے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے پر مجلس تبدیل ہو جاتی ہے۔ گھر کا گوشہ ایک ہی مجلس کے حکم میں ہے، خواہ گھر بڑا ہو یا چھوٹا۔ مسجد کا گوشہ بھی ایک ہی مجلس کے حکم میں ہے، خواہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی۔ جب سننے والی کی مجلس بار بار بدلتی ہو تو اس پر سجدہ بھی اسی قدر واجب ہوگا، خواہ پڑھنے والے کی مجلس بدلی ہو یا نہ بدلی ہو۔ سجدہ والی سورت پڑھے لیکن آیت سجدہ کو چھوڑ دے تو یہ مکروہ ہے۔ جب سننے والا سجدہ کے لیے تیار نہ ہو، یعنی ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت میں سجدہ نہیں کر سکتا، جب باوضو نہ ہو، تو پڑھنے والے کے لیے سجدہ کی آیت کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ کرے۔ نمبر 1، ایک تکبیر اپنی پیشانی کو سجدے کے لیے زمین پر رکھنے کے وقت کہے۔ نمبر 2، دوسری تکبیر سجدہ سے پیشانی کو اٹھانے کے وقت کہے۔ تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے گا، نہ ہی التحیات پڑھے گا اور نہ ہی سجدہ کے بعد سلام پھیرے گا۔ سجدہ تلاوت میں ایک فرض ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا، یا جو چیز پیشانی کے زمین پر رکھنے کے قائم مقام ہو، جیسے رکوع اور اشارہ مریض کے لیے، اور دونوں تکبیریں سجدہ تلاوت میں سنت ہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ پہلے کھڑا ہو جائے گا پھر سجدہ تلاوت کرے۔ سجدہ تلاوت کے صحیح ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کی ہیں، مگر نماز میں تحریمہ شرط ہے اور سجدہ تلاوت میں تحریمہ شرط نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔